عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان دنیا سنیت کے عظیم اسکالر، مشہور و معروف عالم دین اور مفتی حضرت علامہ مفتی ابو بکر صاحب شاذلی موجود ہیں۔ کیو ٹی وی کے ذریعے آپ سب ان سے متعارف ہیں اور دنیا فیض پا رہی ہے۔ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں استفتاء کے جوابات دیے ہیں اور طلباء کو فتویٰ نویسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ کی یہ سعادت ہے کہ آج ہم ان کا خطاب سنیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مفتی ابو بکر شاذلی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں اور آپ کو نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ غلام زرقانی دامہ ظلہ العالی کا کہ انہوں نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مجھے آپ لوگوں کے سامنے دین کی بات بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ جل شانہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور جو نیک کام لے کے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے اور انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے اور انہیں اس کے لیے بہترین معاونین عطا فرمائے، آمین۔ ابھی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ تلاوت کی جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس تم لوگ پوچھ لو، معلوم کر لو، سوال کرو اہل ذکر سے، یاد والوں سے، اگر تمہیں نہیں معلوم، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ جل شانہ نے ایک تو ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں نہیں معلوم تو ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے سوال کرنے کے بجائے اسی سے سوال کیا جائے جو اس کا اہل ہے۔ اور پھر اہل ذکر کی، اہل علم کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے منہ شگافیہ کرنے کے بجائے اپنی جہالت کی تاریکی کو دور کروا کے علم کے نور کو حاصل کیا جائے۔ اور یہاں پر اشارتاً اس بات کو بھی بیان کر دیا
کہ شرعی مسائل کے سوال کا جواب دینا ہر خاص و عام کا کام نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اہل ہیں وہی اس کا جواب دیں گے۔ اسی لیے اسلام نے علم دین کی بہت فضیلت بیان کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے متعدد مقامات پر اہل علم کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے تو صرف علماء ہی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی کہ ان کو اللہ کا زیادہ خوف ہوتا ہے، اور جن کو اللہ کا زیادہ خوف ہوتا ہے، اللہ کا زیادہ تقوی ہوتا ہے، وہ لوگوں میں سب سے افضل بھی ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی کس کے پاس ہے اس کا بیان ابھی میں نے اس آیت طیبہ میں کیا کہ اللہ سے سب سے ڈرنے والے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والے تو صرف علماء ہی ہیں، اس آیت میں بیان کر دیا گیا۔ یہ اہل علم کی ایک فضیلت کو بیان کیا۔ اسی طرح سے ایک مقام پہ فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، قائماً بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم ہوتے ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ نے اہل علم کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ، معصومین کی گواہی کے ساتھ، اور خود اپنی گواہی کے ساتھ بیان کیا کہ ان کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے اہل علم کی کسی بھی معاملے میں، اور خاص طور پہ توحید خدا بندی کے حوالے سے انہی کی شہادت ہے۔ یہاں پر ایک ضمناً ایک نقطہ میں بیان کر دوں کہ اسلام علم کو ترویج دیتا ہے، چاہے وہ علم دین ہو، چاہے دیگر کوئی بھی نفع بخش علم ہو، اس کی ترویج دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو اس کو حاصل کرنے کے بھی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور عام دنیاوی علم کی بھی وہی فضیلتیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں جو دینی علم کی فضیلت ہے۔ یہ حد سے بڑھ جانا ہے، کیونکہ یہ آیت طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ فضیلت کا سبب کیا بتا رہا ہے کہ وہ یہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اگر آپ اہل علم میں نیوٹن کو لے لیں، آئنسٹائن کو لے لیں، یا کسی اور کو لے لیں، وہ کوئی بھی اس آیت طیبہ کے تحت نہیں آئے گا۔ یا ہمارے زمانے کا کوئی بڑا میتھمیٹیشین لے لیں، کوئی سائنٹسٹ لے لیں، وہ اس آیت طیبہ کے تحت نہیں آتا، کیونکہ وہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی اس نے دی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو علم دین کی فضیلت ہے اس کو مولڈ کر دینا، اس کو کسی اور طرف پھیر دینا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور متعدد آیات ہیں، بلکہ انسانیت کا شرف، انسانیت کی عزت، اس کو جو کرامت اور فضیلت ملی ہے تمام مخلوقات پر، اللہ نے جو اس کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کا سبب یہی علم ہے۔ خود فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے انہیں ملائکہ پہ پیش فرمایا۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ اب تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تو فرشتوں نے عاجزی میں کہا کہ رب کریم تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عاجزی کو ظاہر کیا، فرشتوں کی کم مرتبی کو ظاہر کیا انسانوں کے مقابلے میں، اور انسان کا جو مرتبہ بڑائی جو بیان کی ہے اس کا سبب علم قرار دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو وہ اسماء آتے تھے جو اللہ نے انہیں سکھا دیے تھے، لیکن فرشتوں کو ان کی تعلیم نہیں دی تھی۔ تو یہاں پر بھی فضیلت کا سبب علم ہی ہے۔ تو علم کی بہت فضیلت ہے۔ احادیث طیبہ کو لے لیجیے تو ان میں بھی بہت زیادہ علم کی فضیلت آئی ہے، اور ایسی ایسی فضیلتیں آئی ہے کہ بندہ انہیں سنتا ہے
تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اسی کام میں لگ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اور متعدد احادیث ہیں جس میں فرمایا کہ ایک فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیہ السلام، کہ ایک فقیہ ایک عالم دین وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ لیکن علم دین کی جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس قسم کی فضائل کو سن کر لوگ جستجو کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور جہاں سے ان کو موقع ملتا ہے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ جہاں پہ کچھ اچھی باتیں آئی ہیں، لیکن اکثر میں دیکھنے میں آیا کہ خراب باتیں زیادہ لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں۔ وہ علم تو حاصل کر رہے ہیں مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ ان کو یہ حدیث تو بتائی جاتی ہے کہ الحکمت الضالۃ المؤمن فخذوه من حيث وجدتموه او كما قال علیہ السلام، کہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے لے لو۔ یہ بات بتانے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہے ہیں، ریڈیو پہ پروگرامز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کورسز کروا رہے ہیں دینی، کتنے لوگ ہیں جو ان کورسز میں انوالو ہیں۔ 6 مہینے میں جناب عالم کی ڈگری مل جاتی ہے، 6 مہینے میں اسپیسیفکیشن آپ کو حاصل ہو جاتی ہے کسی خاص فن میں، اور خاص طور پہ عورتیں بیچاریاں اس کا بہت شکار ہیں کہ وہ 6 مہینے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑی علامہ فہامہ سمجھ کر اور تقریریں کرنا شروع کر دیتی ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ علم کس سے حاصل کیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہے تو وہ کلی ہدایات ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان هذا العلم دین، او کما قال علیہ السلام، اے لوگو یہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو یہ تمہارا دین ہے، فَلْتَنْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، او کما قال علیہ السلام، تو پس تم دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو آج ہمارے یہاں پہ یہ قید ختم کر دی گئی ہے، گوگل پہ کوئی لفظ سرچ کے لیے ڈالتے ہیں، جو بھی معلومات ہمارے سامنے آتی ہے اس کو فائنل سمجھتے ہیں اور اس پہ اکڑنے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے مجادلے مناظرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی اس کو کیا معلوم، میں نے خود تحقیق کیا، میں نے خود ریسرچ کی ہے، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ کوئی بھی اسی طرح جیسے کہ میں نے بتایا کہ کم علم لوگ جن کے پاس علم دین بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا، مثلا ایک مثال دوں، فرحت ہاشمی نامی ایک عورت ہے، اس کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کو بدعقیدہ کر دیا، کتنے لوگوں کو خراب کر دیا اس عورت نے، حالانکہ وہ خود کو عالمہ نہیں ہے، خود ایسے ہی یہیں سے ادھر سے کتاب پڑھ کے، لیکن بدعقیدگی کو بنیاد بنا کے سارا کا سارا اپنا کام کر رہی ہے، اور لوگ اس کی لچھے دار باتیں سن کر سمجھتے ہیں کہ بہت علم کی بات ہے۔ ٹیلی ویژن پہ جو ہمارے سامنے لچھے دار تقریر کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دی، ہدایت دیتی ہے، دیکھ لو تم کس سے علم دین حاصل کر رہے ہو۔ اس کے اوپر لوگ انگلیاں تو نہیں اٹھاتے کہیں، یہ دیکھنا چاہیے ہمیں۔ تو کتنے بہت سارے لوگ ہیں جو لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ کہ ہاں یہ حضور کی بڑی تعریف کرتا ہے، بڑی توحید اس نے بیان کی، کیا بات ہے، اور اس کے چکر میں لگ کے اپنے ایمان خراب کر دے۔ اس کا نتیجہ میں آپ کو عرض کروں، ابھی میں لاس اینجلس میں تھا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ میرے ساتھ، میرا پروگرام تھا وہاں پر، تو کہہ رہے کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب برقرار رکھنی چاہیے نماز میں، جیسا آخری صورت ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے پہلے جو ہے پہلی صورت میں لیلاف قریش پڑھ لی ہے تو اب دوسری صورت میں آپ جو ہے وہ علم ترا کیفا نہیں پڑھیں گے، یہ صورتوں کی ترتیب ہے، پہلے آپ علم ترا پڑھیں پھر لیلاف پڑھیں گے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تو ایسے فضول ہے، میں نے کیوں کہ صورتوں کی ترتیب تو حضرت عثمان نے دی تھی نا، تو وہ تو مسئلہ ہی غلط ہوا۔ یہ حضرت عثمان نے ترتیب بنائی تھی، انہوں نے جمع قرآن کیا تھا تو بس ختم،
میں نے کہا میرے بھائی ہوش کے ناخن لو، یہ ترتیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کہ میں نے نہیں پڑھا۔ ڈاکٹر تھا، 50 سال سے زائد کی عمر کا تھا وہ آدمی، وہ بچہ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا میں تمہاری معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم تو پوچھ لو تم۔ پھر میں نے کو پھر تفصیل بتائی کہ یہ معاملہ ایسے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تدوین قرآن تو ہو چکی تھی، بکش فہم تو اسی زمانے میں آ گیا تھا، باقی صورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ علیہ السلام نے خود قرآن نمازوں میں پڑھا، تراویح میں پڑھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح ہوئی، حافظ قرآن پورے کے پورے موجود تھے، سب کی ترتیب ایک ہی تھی۔ تو پھر اس کو تفصیل میں نے بتائی تو چپ ہو گیا، مانا نہیں، چپ ہو گیا۔ اسی طرح بعض جگہوں میں دیکھنے میں آیا کتنا وہ صلاۃ والسلام جو ہے یا کے صیغے کے ساتھ، ندا کے ساتھ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، یہاں پہ جائز نہیں ہے، یہ تو مدینہ منورہ میں جا کے جائز ہے، کیونکہ یہ تو صیغہ ندا کا ایڈریس ہے، یہ خطاب ہے۔ خطاب تو اس سے کرتے ہیں جو سامنے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہے، پھر کیسے ہم مطلب اس کو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں مدینہ شریف جائیں گے تو پھر وہاں پہ جا کے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی دیکھو اس کو چھوٹے سی عقل، چھوٹا سا علم ہے اور کتنی گمراہی میں وہ گرفتار ہے وہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم عطیات کیا مدینہ شریف میں جا کے پڑھتے ہو یا یہیں پہ پڑھتے ہو؟ عطیات میں تو ہر مسلمان کو کہنا واجب ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، یا نبی اور ایھا النبی کا مطلب تو ایک ہی ہے۔ تو وہ چپ ہو گئے۔ اب یہ حال ہے ہمارا کہ ہم اپنی چھوٹی سی معلومات پہ اتنا تکبر کرنے لگ گئے ہیں کہ کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آتے، اور خاص طور پہ اس سوسائٹی میں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ لوگوں کا حال بہت برا ہے۔ جہاں پہ علم کم ہے وہاں پہ عقیدت زیادہ ہے، وہ عقیدت کی وجہ سے علماء سے رجوع کر لیتے ہیں، مگر یہاں پہ تو ہر ایک جو ہے اسی نعرے میں دعوے میں مبتلا، انا ربکم الاعلی، کہ میں جو ہوں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میرے پاس تحقیق کر سکتا ہوں۔ میں جب منع کیا جاتا ہے کہ بھائی ہر ایک کی مت سنا کرو تم، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عقل دی، میں پڑھا لکھا ہوں، آئی ایم ایجوکیٹڈ، آئی کین ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، فرق کر سکتا ہوں میں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب اس پروگرام سے اٹھتے ہیں، ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام دیکھ کر یا کسی بد مذہب یا گمراہ کی تقریر سن کر اٹھتے ہیں تو اپنا ایمان وہاں پہ چھوڑ کے اڑ جاتے ہیں، گمراہ ہو کے اڑ جاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے کم علم جاہلوں کا یہ حال ہے، کم علم لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی تعلیم ہے اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن دین کا معاملہ تو عالم سے سیکھنا چاہیے، عالم سے پوچھنا چاہیے، اسی کی بات کو فائنل اور آتھینٹک سمجھنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں معلوم تو اس سے پوچھ لیں، عرض کر دیں اس کو، وہ آپ کو حقیقت بتا دے گا۔ مسلمانوں کے عظیم امام سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فقہ حنبلی انہی کے نام سے موسوم ہے، اور یہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں کے استاد ہیں۔ کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی؟ 10 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی، 10 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی۔ لیکن ان کا واقعہ دیکھیے، ان کے فرزند بتاتے ہیں کہ حضرت تشریف فرما تھے تو 2 بد مذہب آ گئے۔ وہ معتزلہ تھے جو اپنے آپ کو اہل توحید کہا کرتے تھے، اصحاب العدل والاہل توحید، کہ ہم توحید والے ہیں اور بڑے عدل والے ہیں۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ آئے اور آ کر عرض کریں حضور ہم آپ سے کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ کاغذ علم کی بات ہے، کہا میں تم سے وہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کافی کوشش کی، آپ نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا تھا قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا میں تمہاری زبانوں سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا۔ حالانکہ وہ مسلمان کہلاتے تھے، اپنے آپ کو اصحاب توحید کہتے تھے، اصحاب عدل کہتے تھے اپنے آپ کو، معتزلی تھے وہ لوگ۔ اور یہاں پہ مسلمانوں کا عظیم امام احمد بن حنبل کا یہ عالم ہے کہ بد مذہب کی زبان سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا۔ آپ نے کہا میں تم سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا۔
تو انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم قرآن تو سنائیں گے آپ کو. انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا, آپ نے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دی. بالآخر تنگ آ کر وہ لوگ چلے گئے. ان کے جانے کے بعد آپ کے فرزند نے آپ سے پوچھا, ابا جان آپ اتنے علم والے ہیں, آپ چلو بحث نہیں کرتے, کم سے کم قرآن تو سن لیتے ان کی زبان سے. وہ قرآن ہی سنا رہے تھے, کوئی اور بات تو نہیں سنا رہے تھے. وہ فرمایا کہ بیٹا قرآن تو سنا رہے تھے, لیکن قرآن سناتے سناتے اس کی تفسیر میں کوئی غلط بات کہہ رہے تھے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی تو میرا تو ایمان چلا جاتا نا. یہ وہ عالم ہے کہ جن کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے. خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ بد مذہب کی زبان سے قرآن بھی سننا نہیں چاہتے. اور ہمارے کم علم حضرات جو کہ 2 لفظ جانتے ہیں, 2 لفظ میں نہیں جانتے, کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, اور میں صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے عقل دی ہے, مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا. زہر کے کفر کے پورے ٹیکے اپنے جسم میں اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد ایمان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. حدیث شریف میں ہے نا کہ بندہ صبح مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا. یہ آج یہی عالم ہے. اپنے آپ کو اس کفر سے بچانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں, تو علماء سے رابطہ رکھیے, علماء سے پوچھیے جو صحیح عالم دین ہیں, دنیا دار نہیں ہیں, رنگ بدلنے والے نہیں ہیں, چکنی چیڑی باتیں کرنے والے نہیں ہیں, زمانے کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ چلانے والے ہیں. جو باطل کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں بلکہ حق کے ساتھ چلنے والے ہیں, جن کے موسموں کی تبدیلی سے ان کے ایمان میں عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا. ایسے علماء کو انتخاب کیجیے, ایسے علماء سے پوچھیے اور اپنی زبانوں پہ تالے ڈال لیجیے. اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہ سمجھیں. کوئی آپ سے سوال پوچھے تو خاموشی اختیار کر لیں اور کہیں کہ جائے اس عالم سے پوچھ لیں. صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ جب ان سے کچھ سوال کرتے تو ان کو معلوم ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ ان سے پوچھ لو, مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. جب ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو, مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. جب ان کے پاس بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جس پہلے بندے سے اس نے پوچھنا شروع کیا تھا لوٹ کر اسی پہلے بندے کے پاس آ جاتا کہ بھائی مجھے آپ کی طرف بھیجا, آپ ہی بتائیں مسئلہ کیا ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال کا جواب دینا فتویٰ دینا ہے. فتوے کے کوئی صحیح نہیں ہوتے, شرعی مسائل کا جواب دینا ہی فتویٰ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض, کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر آسمان اور زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اس لعنت سے ڈرتے تھے. آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اپنی بات کو آخری سمجھنے لگے ہیں. اب مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں, اس کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اسی آیت طیبہ جو میں نے شروع میں پڑھی, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اے لوگو اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے, علم والوں سے معلوم کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے, اچھے اہل علم عطا فرمائے. آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا آپ کے درمیان میں موجود ہے. الحمدللہ یہ ایسا خاندان ہے جو مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں ان کی علمی شہرت دنیا جانتی ہے, اور ساری دنیا نے ان کے والد و والد سے فیض اٹھایا. اور الحمدللہ یہ خود علامہ غلام زرقانی صاحب دامت ظل العالمین خود اس وقت الحمدللہ کتنے تشنگان علم کو سیراب کر رہے ہیں اور کس طرح آپ کے درمیان میں محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ان کی قدر کو سمجھیے, ان کے مقام کو سمجھیے اور ان سے حاصل کیجیے, ان سے سیکھیے, ان سے سوال کیجیے. کہ سوال کرنا جو ہے علم کی کنجی ہے. آپ سوال کریں گے, آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس نعمت کا اندازہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی. آمین. حضرت و خواتین ابھی آپ حضرت علامہ مفتی ابو بکر صاحب کا نورانی بیان سماعت کر رہے تھے. ماشاءاللہ 50 سے زیادہ چھوٹی بڑی کتابوں کے مصنف, ہزاروں استفتاء کے